قرآن اللہ کا آخری پیغام، انسانیت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ۔ اس کی تفسیر اور سمجھ ایسے ہی علماء کے ذمے تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسی میں گزار دی۔ انہوں نے اس کی حفاظت کی، اس کا علم پھیلایا۔ لیکن آج کل ایک ایسا نام بہت چل رہا ہے، جاوید احمد غامدی۔ ان کا انداز بہت مختلف ہے، باتیں کرنے کا طریقہ نرم ہے، اور وہ آپ کو اسلام کو آسانی اور ماڈرن طریقے سے سمجھانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے کروپون فالوورز ہیں۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ آسانی اصلی اسلام ہے؟ کیا غامدی صاحب جو سمجھا رہے ہیں وہ وہی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث نے ہمیں سکھایا ہے، یا پھر یہ ایک نیا موڈیفائڈ ورژن ہے جسے آج کل کے لیبرل زمانے کے حساب سے ٹیلر کیا جا رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک سفر پر نکلیں گے۔ ہم غامدی صاحب کے خیالات کا، ان کی تفسیروں کا اور ان کے دلیلوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ پورے کانسنٹریٹ کے ساتھ اسے دیکھیں گے، خود سوچنے کی کوشش کریں گے اور پھر خود فیصلہ کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آؤ تھوڑا جانیں اس شخص کو جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، جاوید احمد غامدی۔ جاوید احمد غامدی نے اپنی تعلیم مولانا امین احسان اصلاحی سے حاصل کی، جو خود مولانا مودودی کے قریبی ساتھی تھے۔ شروعات میں تو غامدی صاحب بھی اسی کلاسک نقطۂ نظر کے ہم خیال تھے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے اپنا رخ بدلا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا۔ ان کا اپنا ایک اصول تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کو ظاہری مطلب میں نہ لو، بلکہ اس کے مقاصد، آبجیکٹیو کو سمجھو۔ وہ حدیث کو لے کر بھی بہت اسٹرکٹ نہیں ہے، ان کا مقصد صرف قرآن کو ہی اصل ماننا ہے، باقی سب سیکنڈری ہے۔ یہاں پہلا پوائنٹ آتا ہے غامدی صاحب کا یہ اصول کہ حدیث کو کم اور قرآن کو زیادہ اہمیت دینا، کیا یہ صحابہ کے طریقے کے خلاف نہیں؟ کیونکہ صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر عمل کو اسلام کا حصہ مانتے تھے۔ ان کے لیے سنت قرآن کی تفسیر تھی۔ پہلا اور سب سے بڑا مدعا، حجاب۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حجاب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا، یا پھر عام عورت کے لیے صرف کورنگ آف بوسمز ہے، سر ڈھانکنا ضروری نہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں قرآن کی آیت۔ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنا سنگھار نہ دکھائے، سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جاتا ہے، اور اپنے سینوں پر دوپٹے ڈالے رکھے۔ کلاسیکل مفسرین جیسے ابن کثیر، طبری، قرطبی سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جاتا ہے سے مراد چہرہ اور ہاتھ نہیں، بلکہ کپڑوں کے اوپر کچھ زیادہ حجاب جیسے چادر ہے۔ اور سینوں پر دوپٹے کا مطلب یہ ہے کہ سر، گردن اور چھاتی کو ڈھکنا ہے۔ غامدی صاحب اس کلیئر ظاہر حکم کو اپنی مرضی سے کانٹیکسٹ کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ دوسرا بڑا مدعا، ربا یا بینک انٹرسٹ۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جو ربا قرآن میں حرام ہوئی تھی وہ کنزمپٹیو لون تھی، جو غریبوں کو دیا جاتا تھا اور پھر زیادہ واپس مانگا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل کا بینک انٹرسٹیو جو پروڈکٹیو لون ہے بزنس کے لیے، وہ حلال ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت، اللہ نے بیچنے کو حلال کیا اور سود، ربا کو حرام کیا ہے۔ یہاں کوئی فرق نہیں بتایا گیا۔ ربا کا لفظ عام جنرل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرق کے بغیر ہر قسم کے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ صحابہ، تابعین اور پورے 1400 سال کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ہر قسم کے سود حرام ہے۔ غامدی صاحب ایک عام لفظ کو اپنی مرضی سے اسپیسیفک بنا کر اس حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسرا مدعا، جہاد۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جہاد صرف ڈیفینسو ہے، اوفینسو جہاد یا دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد جیسے کانسیپٹ نہیں ہے۔ لیکن پھر سے قرآن کی آیتیں اور صحیح حدیث ان کو غلط ثابت کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہاں فتنہ کا مطلب صرف ڈیفنس نہیں، بلکہ شرک اور کفر کا زبردستی نہیں، لیکن اس کے سسٹم کو ختم کرنا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، جو ایک اوفینسو ایکشن تھا۔ غامدی صاحب ہسٹری کے ان حصوں کو اگنور کرتے ہیں جو ان کے نظریے سے نہیں ملتے۔ اب آتا ہے وہ بنیادی مدعا جس پر غامدی صاحب کا پورے نظریہ ٹکا ہے، حدیث کی اہمیت کا سوال۔ غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ قرآن ہی اصل سورس ہے، حدیث چاہے وہ کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو،
اگر وہ قرآن کے خلاف نظر آتی ہے تو اسے رد کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بہت بڑی غلطی ہے۔ پہلی بات، قرآن خود حکم دیتا ہے اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے چھوڑ دو۔ اس آیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانا جانا چاہیے۔ دوسری بات، سنت ہی تو وہ عملی تفسیر ہے جس نے قرآن کو سمجھایا۔ جیسے قرآن میں نماز فرض ہے لیکن اس کے رکعات، طریقہ اور قرآن کی تلاوت یہ سب سنت سے آیا ہے۔ اگر آپ حدیث کو کمزور کرو گے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے ارکان کا پتہ کیسے چلے گا؟ غامدی صاحب سنت کو اتنا تنگ دائرے میں بند کر دیتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ ہی نہیں رہتی۔ وہ صحابہ کے عمل اور اتفاق کو بھی حدیث کے درجے میں نہیں مانتے، جو کہ ایک انوکھی اور غلط بات ہے۔ ایک اور بہت سیریس مدعا ہے حد کی سزا کا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ سنسار، اسٹوننگ کی سزا اسلام میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف کوڑے کی سزا ہے، اور وہ بھی ایسے اسٹرکٹ کنڈیشنز کے ساتھ کہ آج کل لاگو کرنا ناممکن ہے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنسار کی سزا دی تھی۔ صحیح حدیث میں اس کے واضح ثبوت ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنسار کی سزا دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا، اللہ کی قسم اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کیا ہے تو میں آیت رجم یعنی سٹوننگ ورسز کو قرآن میں لکھ دیتا۔ یہ بات صاف دکھاتی ہے کہ یہ حکم تھا، لیکن غامدی صاحب ان ثبوت کو، صحابہ کے عمل کو اور پورے 1400 سال کے اجماع کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا ڈیٹیرنٹ نہیں بلکہ ریفارمیٹیو ہونی چاہیے، حالانکہ اسلام دونوں کو ایک ساتھ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جسے بدلنا کسی انسان کا کام نہیں۔ اب آتا ہے آخری مدعا، جو چھوٹا لگتا ہے لیکن سنت کی پابندی دکھانے میں بہت بڑا ہے، اور وہ ہے داڑھی رکھنا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا صرف ریکمنڈڈ مستحب ہے، نہ کہ اوبلیگیٹری واجب۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عرب کی کلچر تھی، اس لیے اس کو فرض نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن آؤ سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے کاموں سے مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت سے الگ ہونے کی نشانی بتایا۔ صحابہ اور ان کے بعد کے علماء اس پر ایک وائس تھے کہ یہ سنت ہے اور اس کو چھوڑنا غلط ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی چاروں اسکولز آف تھاٹ اس کو واجب یا فرض کے قریب مانتے ہیں۔ غامدی صاحب پھر سے ایک صاف حکم کو کلچر کہہ کر اس کی اہمیت کم کرتے ہیں، جس سے لوگ اس اہم سنت کو چھوڑنے کا راستہ نکال لیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر غامدی صاحب ایسا کیوں کہتے ہیں، اور ان ڈیفرنٹ پوائنٹس میں ایک کامن تھریڈ کیا ہے، ان کی میتھڈولوجی میں کیا خامی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک خاص طریقہ کام کا ہے، مقاصد کے نام پر اپنی مرضی کی تفسیر۔ وہ قرآن کی آیتوں کا مطلب اس کے کلیئر ظاہری لفظوں سے ہٹا کر اپنی طرف سے مقصد نکال لیتے ہیں، جیسے حجاب کا مقصد حیا ہے، جہاد کا مقصد ڈیفنس ہے، داڑھی کلچر ہے۔ یہ اصول غلط ہے۔ حدیث کی انتخاب، جو حدیث ان کے نظریے سے میچ کرتی ہے اسے لے لیتے ہیں، اور جو نہیں کرتی اسے نامعقول یا ضعیف یا خاص حالات کے لیے کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کلاسیکل علماء کا انکار، 1400 سال کے اجماع کو وہ انسانی خطا یا کلچر کہہ کر ڈسمس کر دیتے ہیں، جیسے کہ ساری امت یوں ہی گھومتی رہی اور ان کو یہ آخری سچی بات پتہ چلی۔ ماڈرنزم کو پلیز کرنا، ایسا لگتا ہے کہ ان کا مقصد اسلام کو ایسے پیش کرنا ہے جو ماڈرن، لیبرل اور ویسٹرن سوسائٹی کو پسند آئے، چاہے اس کے لیے احکام کو ہی ٹویسٹ کرنا پڑے۔ ربا کو حلال کرنا، حد جنا کو کم کرنا، حجاب کو آپشنل بتانا، یہ سب ماڈرن لیبرل ویلیوز سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ اصول کسی بھی عالم نے نہیں اپنائے تھے، یہ نیا اور گمراہ کرنے والا طریقہ ہے۔ دوستو، ہم نے آج کافی مضمون پر بہت باتیں کی۔ میرا مقصد کسی کو برا بھلا کہنا نہیں تھا، میرا مقصد تھا کہ آپ کو دونوں طرف کے آرگومنٹس دے کر آپ کو سوچنے پر مجبور کرنا۔ غامدی صاحب کی باتیں اچھی لگتی ہیں، وہ آسان بھی لگتی ہیں۔ آج کل کے دور میں جہاں ہر چیز ایزی اور کنوینئنٹ چاہیے، ان کی باتیں بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں، لیکن دنیا کی آسانی آخرت کی کمی کا سبب نہیں بنانی چاہیے۔ ہمارا دین کمپلیٹ ہے، اسے کسی موڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں، اللہ نے اسے مکمل بنا کر بھیجا۔
ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے اسی روپ میں قبول کریں جس روپ میں صحابہ نے قبول کیا، نہ کہ اسے اپنی مرضی سے بدل کر۔ میں آپ کو صلاح دوں گا، غامدی صاحب یا کسی اور اسپیکر کو سننے سے پہلے اپنی اصولی فاؤنڈیشنل کتابیں پڑھو، تفسیر ابن کثیر پڑھو، صحیح بخاری پڑھو اور مسلم پڑھو یا دیگر احادیث کی کتابیں پڑھو، اپنی روٹس کو مضبوط کرو۔ پھر جب آپ کے پاس خود علم ہوگا تو آپ خود فیصلہ کر سکو گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے اور اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اور کومنٹس میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کرنا۔ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔